بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ بالوں کے مسائل کے حل کے بارے میں ہے۔ لمبے گھنے مضبوط بال ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے خاصے بال آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کے جہاں گھنے اور لمبے بال ہوتے تھے وہاں گنتی کے 4 بال رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو فوراً توجہ دیں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور بعد میں پچھتاوا ہی رہ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی نئی شادی ہوتی ہے اور شادی کے فوراً بعد ہی آپ کے بال گچھوں کی صورت میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بال لٹوں کی صورت میں ایسے اترتے ہیں جیسے کسی نے جڑ سے کاٹ دیے ہوں۔ آپ کو بالوں کے گرنے کے متعلق عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ پر اثر کیا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جادو کیا گیا تھا، اور اس جادو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے کیسے ختم کیا تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا جادو سکھاتے تھے۔ ان دنوں فرشتوں کو خدا کی نافرمانی پر جادو سکھانے کی سزا ملی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک وفد جادوگر لبید بن عاصم سے مدینہ میں ملا۔ ان لوگوں نے جادوگر سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے۔ ان لوگوں کی زیادہ تعداد جادوگروں پر مشتمل تھی۔ لبید بن العاصم سے کہا کہ ہمارا کوئی بھی جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں کر رہا، اس لیے اب آپ ہی کچھ کریں، کیونکہ آپ بڑے جادوگر ہیں۔ اور 3 اشرفیاں بھی تھی۔ ایک یہودی لڑکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، اس نے آپ کے سر مبارک کے بال اور کنگھی اس جادوگر کو لا کر دی، جس پر اس نے جادو کیا۔ پھر اس کو کھجور کے خوشے کے غلاف میں لگ کر لبید نے بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ دوسرے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ تکلیف میں تھے۔ کسی کام کے متعلق آپ خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، مگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوتا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اپنے رب سے جواب مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے بتایا کہ آپ پر لبید بن عاصم نے کنگھی اور بالوں پر جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے سے بنے غلاف کے اندر رکھ کر کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ پوچھا اس جادو کو کس طرح ختم کریں؟ جواب دیا کہ کنویں کے پانی کو نکال کر پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکال لیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کنویں کا پانی نکالنے بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ پانی نکال کر اس غلاف کو برآمد کیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ موم کا ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معوذتین پڑھنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے جاتے ویسے ویسے ہر آیت کے ساتھ گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جادو ختم ہوا اور اب آپ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد لبید نے اپنے قصور کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کا
انکار ممکن نہیں، اور آپ نے معوذتین کے ذریعے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بالوں کے تمام مسائل، بالوں کا گرنا، بالوں کو لمبا گھنا کرنا اور بالوں کو سیاہ کرنا چاہیے، وہ نظر کی وجہ سے ہوں یا پھر جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ واللیل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر ہاتھ پھیر لینا ہے، اور رات کو 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر اور بالوں پر بھی پھیرنا ہے۔ اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بالوں میں تیل کا مساج بھی کرنا ہے۔ آپ نے ہلکا نیم گرم آپ اگر اپنی ہتھیلی پر ڈالیں تو ہاتھ جلے نہیں، اتنا گرم تیل لے لینا ہے اور اسے سر کے تھوڑے تھوڑے بال لے کر ایسے مساج کرنا ہے کہ بالوں کی ایک ایک جڑ میں تیل پہنچ جائے۔ آپ نے بالوں کے سروں تک ایسے ہی تیل لگانا ہے کہ سارے بالوں میں سے تیل ٹپکتا ہوا نظر آئے۔ اتنا زیادہ تیل لگانا ہے آپ نے، اور گھبرانا نہیں، دل کھول کے تیل لگائیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی میں تولیے کو ڈپ کر کے نچوڑ لیں۔ اچھی طرح سے پانی نکالنے کے بعد اس تولیے سے اپنے سر کے سارے بالوں کو ایسے کور کر لیں جیسے نہانے کے بعد بالوں کو کرتے ہیں۔ پھر آپ نے 2 گھنٹے بعد بالوں کو واش کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ ٹائم رکھ سکیں تو اور زیادہ اچھا ہے، کم از کم 2 گھنٹے تو تیل ضرور لگا کر رکھنا ہے۔ تیل کوئی بھی لے سکتے ہیں، آپ نے ہفتے میں کم از کم 1 بار اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لازمی کریں، انشاءاللہ وظیفہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس عمل کو بھی کریں گے تو وظیفے سے آپ کے اوپر اگر کوئی اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وظیفے سے ہی آپ کے بالوں کی نئے سرے سے جڑیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن جب آپ تیل استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے بالوں کو گروتھ ملے گی اور آپ کے بال جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورت اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ اگر یہ ٹوٹکا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں کہ اگر کوئی ضرورت مند یہ ویڈیو دیکھے تو اس کی مشکلات میں بھی کمی آ جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کا ایک نام برکت کے طور پر کمنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔